بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑا افسوس ہے۔ بہرحال میں ساری رات سے جاگا ہوا، تھوڑی سی دیر آنکھ لگا کے ابھی اٹھا ہوں صبح، اور سلام ہے میرے لیڈر عمران خان صاحب کو، جس نے یوں لگتا ہے کہ 24 آور سے یہ شخص کھڑا ہے کنٹینر پہ، جاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی تک کنٹینر، ابھی میں نے خبریں سنی ہیں کہ یہ ان کا قافلہ ابھی پہنچا ہے جناح ایونیو اور انشاءاللہ ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہے۔ جو جھوٹے فراڈی چور امپورٹنٹ ملا ہوا ایک گروپ ملی بھگت سے یہ سارا کام کرنے والے ملک دشمن غدار، یہ چاہے ادارے ہوں، معتبر ادارے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدالتیں ہوں، یہ سب ملے ہوئے، جو عدالتیں رات کو کھل کے ان کو فوری بٹھایا گیا وہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، صرف گوگلوں سے مٹی اتارنے والی بات کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ جو 1 منٹ میں دیا جاتا ہے اس کے لیے 24 گھنٹے عدالتیں لگا رہی ہیں۔ ملک کا حالات بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، جو لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے 5 سے 6 مارے گئے، شہید کیے گئے، ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ دے اور ہمارے ملک و قوم کو صبر کی توفیق دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق دے اور اس ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ اور یہ جو نیوٹرل چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو 80 سے 70% ہمارے ملک کا کھا رہے ہیں، عوام کے خون پسین کا پیسہ کھا رہے ہیں، یہ عدالتیں، یہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے سازش اور امریکن پالیسی کو ویلکم کرتے ہوئے ان امپورٹنٹ چور امپورٹنٹ منی لانڈرنگ والے لوگ، یہ پالشیا اور وہ چور اور یہ ان کا کنبا اور یہ رانا کالا، جس نے یہ جیسے ہی اس نے یہ تو عدالتوں نے کوئی بات چھوٹی موٹی کی ہے گوگلو اتارنے والی، تب جا کے یہ صرف مارنے پر نہیں اترا، ورنہ اس نے ماڈل ٹاؤن والا حساب کر دیا ہے۔ جو ماڈل ٹاؤن میں اس نے مرڈر کیے تھے، قتل کیے تھے، وہ یہاں بھی اس نے کر دیے ہیں کالے رانے نے۔ مگر میں ابھی اٹھا ہوں معذرت کے ساتھ، نہ میں نے نہایا نہ دھویا، صبح اٹھ کے میں بیٹھ گیا ہوں پھر سے یہی بات کرنے کے لیے، کیونکہ دکھ ہے جو دکھ اندر نہیں رکھا جا سکتا، حقیقت ہے۔ یہ ہمارے ملک اور دیش کی تکلیف اندر نہیں رہتی، اس کو باہر، ابڑاس کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اس گیس کو باہر نکالتا ہوں، جب تک میں نہ نکالوں میں سکون سے نہیں رہتا۔ یقین مانیے میرا سر درد کرتا ہے یا میں الجھن میں ہوتا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ادارے ذمہ دار ہیں، یہ ادارے ہمارے ملک کے ذمہ دار ہیں، اور میرا سلام ہے اس لیڈر کو جو عوام کی خاطر نکلا ہوا ہے۔ نہ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، نہ ان کے کارکنوں کے پاس لاٹھی ہے، نہ ان کے کارکنوں کے پاس کوئی پتھر ہے، نہ دینی نہ لینی، اور ان شیطانوں نے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں، جبکہ پورے ملک کے راستے بند ہیں۔ اور وہ عورت روڈ پہ بیٹھی ہوئی کراچی میں، فیصل آباد میں، غالباً ساہیوال میں، روڈ پہ بیٹھی ہوئی آئی ہوئی ہے، چھوٹے بچے، 1 مہینے کی بچی اور 1 سال کا بچہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور کہہ کیا رہی ہے؟ شرم کرو اسٹیبلشمنٹ، شرم کرو عدالتیں، معتبر ادارے، شرم کرو، اے آئی جی پنجاب شرم کرو، اے ڈی ایس پی شرم کرو، اے کتے کے بچے شرم کرو۔ یہ عورت کہہ رہی ہے میں تو آئی ہوں اس لیے کہ یہ ہماری آج ذمہ داری عمران خان نے لگائی، جس کا ہمیں فرض ادا کرنے بیٹھی ہوں۔ جیسے کربلا میں، نام دیکھو اس کو کیسا لے رہی ہے، جیسے کربلا میں
اپنے اہل بیت بچے لے کے آئے تھے، میں بھی ایسے آ کے بیٹھی ہوں۔ یہ بڑے دکھ کی بات نہیں ہے؟ اور شمر کا جو ہے نا وہ اپنا شمر، اور یہ جیسے یہ گورنمنٹ امپورٹنٹ ظلم کر رہی ہے، وہ ظلم کرتا رہا اور اہل بیت آگے بڑھتے رہے۔ ہم بھی اسی کام کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ان نے ملک جب سے بنا ہے اب 30 سال سے یہ امپورٹنٹ والے ملک کو صرف کھانے اور منی لانڈرنگ کے علاوہ اپنی کنبے کو پالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ ملک بغیر روڈوں کے بھی چلایا جا سکتا ہے، بغیر روڈوں کے، بغیر ٹرینوں کے، بغیر کسی چیز کے بھی عوام اپنا کام چلا سکتی ہے، مگر جس عوام کے بچوں کے لیے دودھ نہ ہو، جس عوام کے پیٹ کے لیے روٹی نہ ہو، وہ کیسے چلے گی؟ وہ کیسے چلے گی؟ جس کے لیے پینے کا صاف پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، روٹی نہ ہو، بچے بھوک مر رہے ہوں، نوکری نہ ہو، کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ کیسے چلیں گے؟ وہ کیسے پیٹ پالیں گے؟ تو میں یہی اداروں سے پوچھتا ہوں، ان اداروں سے جو چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جائے ان کے پاس تو پھر بس اٹھیں گے آرام سے، اور وہ فیصلے جو 1 سیکنڈ میں دیے جا سکتے ہیں، عدالتوں کو اختیار ہے کہ 1 منٹ کے اندر فیصلہ دے سکتے ہیں۔ جیسے 1 منٹ میں رات کو اٹھ کے انہوں نے حکومت بٹھا دی امپورٹنٹ ہمارے سر پر، عوام 23 کروڑ کے سر پر، جیسے ان کے باپ کا ملک ہے، جیسے اس اسٹیبلشمنٹ چوکی داروں کے باپ کا ملک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہو کر ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ اس عوام کے ادارے ہو کر اس عوام پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ میں حیران ہوں، یہاں ساری رات دیکھتا رہا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ ڈی چوک پہ ساری رات انہوں نے شیلنگ کی، لاہور لبرٹی چوک پہ ساری رات شیلنگ کی، کراچی میں ساری رات شیلنگ اور سارا دن سے شیلنگ۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کارکنوں نے کوئی 1 لاٹھی یا 1 پتھر بھی مارا ہے؟ شرم کرو، تمہاری حکومت پہ لعنت، تمہارے نیوٹرلی پہ لعنت، تمہاری عدالتوں پر لعنت بھیجتا ہوں میں۔ انہوں نے امریکن جو 4 سال سے خبیث یہاں نہیں پہنچا تھا، شیطان اس امریکن ایمبیسی کا ایمبیسڈر، وہ ابھی آ گیا ہے ان کے آنے سے۔ انہوں نے بلا لیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ فیصلے سنا رہا ہے، بولتا ہے میں ملاقاتیں بھی کروں گا ان لوگوں سے، ہر کسی سے ملوں گا بھی سی۔ اچھا بھائی، تو بے غیرت، تو یہاں آیا ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کا لگتا کون ہے؟ تو ہمارے ملک کا خبیث کتے شیطان تم لگتے کون ہو؟ اب تمہیں بتائیں گے۔ یہ عوام آ چکا ہے، عمران خان، اور آ چکی ہے پوری عوام۔ اب رانے کو بتائیں گے کہ یہ 2-4 ہزار ہیں یا 5 ہزار عوام ہے یہاں، یا 20 لاکھ ہے۔ یہ 20 لاکھ ہی جمع ہوں گے، جو زبان عمران خان نے دی تھی عوام کو، کہا تھا، وہی ہوں گے۔ ابھی تک ہوتے، لیکن تم نے جو یہ شیطانگی پورے ملک کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے کہ تمہیں پتہ اب چلے گا، تمہیں اب پتہ۔ رانا، اب میں بتاؤں گا، رانا اور ان کے حواری، پورے رانا ان کے حواری کون؟ رانا، مریم نواز، مریم اورنگزیب، اور حمزہ شہباز، اور زرداری، اور فضل الرحمان اور اس کا بیٹا، ان سب کو پکڑا جائے۔ اب غیرت کرنی ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے، ان کے آگے، بدماشوں کے آگے بدماش بن کے آنا پڑتا ہے۔ یہاں شرافت نہیں کام آنے والی، اب شرافت کام آنے والی نہیں ہے۔ اب ان بدماشوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ کارکنوں کو میں عمران خان سے پھر گلہ کروں گا کہ بہت بڑی غلطی کی ہے، کارکنوں کو خالی ہاتھ لایا، کارکنوں کو پتھروں اور لاٹھیوں سے لانا تھا، تاکہ یہ بدماشیاں کرنے والوں کو پھر سبق تو کچھ ملتا نا۔ اب فوری طور پر اقدام کیے جائیں، کارکنوں کو ہتھیار دیے جائیں، جو سنت ہے۔ اگر یہ بدماشی کرتے ہیں تو کارکن اس کا جواب دینے والے بنے۔ کارکنوں کے ہاتھ میں اپنی ہر چیز، پتھراؤ کا سامان اور گولیوں کا سامان،
پتھروں گولیاں مین یہ سب چیز جو اپنی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، پوری چیز گولیاں مین، پتھر کے گولے اور پتھر کے جو ہے نا روڑے اور یہ لاٹھیاں، یہ سب سامان کارکنوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ان کو جنہوں نے 5 لوگوں کو شہید کیا ہے ان سب کو پکڑا جائے۔ سب سے پہلے مریم نواز اور حمزہ شہباز اور رانا شیطان، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پکڑا جائے۔ آج وقت ہے، ان کو اپنے ملک سے نہ ہٹایا تو تم آگے کچھ نہیں کر سکتے، چاہے فوج آ جائے، چاہے مارشل آ جائے، آنے دو، اچھا ہوگا آئے، اچھا ہوگا، ان سے اچھا ہوگا کہ فوج آ جائے، پتہ چلے گا ان کو، مگر ان کا صفایا کر کے فوج آئے، ان کا صفایا کرو، پھر چاہے فوج آئے تو آ جائے۔ یہ ہیں اس قابل، اس ملک کو تباہی اور بربادی پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ صبح اٹھتے ہی، آج 26 مئی کو صبح اٹھتے ہی جو شخص ساری رات جاگتے ہوئے بیچارے، ہمارے لیڈر اور ہماری پوری کیبنٹ ساری رات جاگ کے ابھی پہنچے، 24 آور سے جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا اور عمران خان صاحب کا اور اس عوام کا اور اس 23 کروڑ عوام میں جو بھی عمران خان اور حق پر کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا حامی اور ناصر ہو۔